ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق قبل اس کے کہ میں معروضات پیش کروں وہ حضرات جو کسی سہارے سے بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے سامنے تشریف لے آئیں تاکہ گفتگو کرنے میں آسانی ہو۔ ایک صلوات پڑھ کے آپ حضرات آگے لے پروردگار رب العزت کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کے راستے فراہم کر دیے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم شکر گزار بنو یا کافر بن جاؤ۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کس راستے پر جانے پر ہمیں فائدہ، کیونکہ انسان اپنے لیے صرف فائدے ہی ڈھونڈتا ہے۔ اگر گنہگار سے گنہگار انسان ہو تو اس سے پوچھئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا کہ ہمیں جنت مل جائے۔ یعنی معلوم ہوا کہ انسان بغیر محنت کے بھی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو پروردگار نے اعلان کلی کر دیا کہ دیکھو شکر گزار کا راستہ یہ ہے اور کفران نعمت کرنے والوں کا راستہ یہ ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں کدھر جانا ہے۔ ادھر جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، ادھر جاؤ گے تو تمہیں جہنم نصیب ہوگی۔ جہنم میں جاؤ گے تو ہمیشہ تمہیں سزا سے سزا یاب کیا جائے گا، اور اگر جنت میں جاؤ گے تو تمہیں ہمیشہ نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، چونکہ تم اس دنیا میں آ کر کے آرام طلب ہو گئے ہو، آرام پرست ہو گئے ہو، فائدے پسند ہو گئے ہو، لہذا تم چاہتے ہو کہ ہم جب آخرت کا سفر کریں تو وہاں بھی فائدہ ملے، وہاں بھی نعمتیں ملے، وہاں بھی غذائیں ملے۔ تو ایسے نہیں ملنے والی، وہاں کی نعمتیں یہاں کی تکلیف پر ملے گی، وہاں کی نعمتیں یہاں کی مشقت پر ملے گی، وہاں کی نعمتیں یہاں رات بھر جگ کے عبادت کرنے پر ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے کہا کہ نعمت ملے گی۔ بھئی جنت تو مومن کے لیے ہے، یہ میں انکار نہیں کرتا کہ جنت مومن کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گنہگار مومن ہے تو اس کی سزا ضرور ہے۔ برزخ اسی لیے پروردگار نے رکھی ہے کہ تاکہ مومن بندے کو سزا کیا جائے، کیونکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اگر گناہ کیا ہے تو اس کی سزا دی جائے۔ نہیں تو کافر سوال کرے گا کہ پروردگار اس نے بھی گناہ کیا تھا، ہم نے بھی گناہ کیا، فرق کیا ہوا کہ تم نے مجھے بھی سزا دی اور اسے سزا نہیں دی؟ لہذا پروردگار نے کہا ہم کافروں کے زبان کو اول منزل پر ہی بند کر دے رہے ہیں، ہم مومن کو بھی سزا دیں گے اور کافر کو بھی سزا دیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ مومن کا آخرت میں حصہ ہے اور کافر کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب دنیا آپ کو کم ملے اس دنیا میں تو آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ آپ کا
آخرت میں حصہ ہے، آپ کا آخرت میں حصہ ہے، آپ کو وہاں ملے گا، یہاں سے کئی گنا زیادہ وہاں ملے گا، وہاں کی نعمتیں یہاں کبھی خوشبو میں بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی، وہ نعمتیں پروردگار وہاں دے گا، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ انسان یہاں کچھ تکلیفیں برداشت کرے، کچھ مشقتیں برداشت کرے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ واجب عبادت انجام دیتے ہیں، کچھ لوگ مستحبات بھی انجام دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مستحبات واجب کا صفر بن جایا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واجبات میں کوئی نقص رہ جاتا ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو یہ مستحبات ہمارے اعمال کا ڈھال بن جایا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ امام بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ امام بارگاہ کے باہر مجلس سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جو امام بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جس فضیلت کے حامل ہوتے ہیں، وہ باہر بیٹھنے والے اس فضیلت کے حامل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس فرشگاہ پہ وہ آتے ہیں کہ جو باہر نہیں بیٹھا کرتے۔ کیا سن رہے ہیں؟ وہ آتے ہیں جو باہر نہیں بیٹھا کرتے ہیں، تو جو فضیلت سمجھتے ہیں تو وہ اس فرشگاہ پہ آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں آنے کے بعد انسان کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہے، اور ہم نے تبدیل ہوتے دیکھا۔ دو زندگی ایسی تبدیل ہوئی، ایک کے پاس اعمال ہی اعمال ہے، ایک کے پاس اعمال ہی اعمال ہے، اور جب اس کو ترازو میں تولا گیا تو اعمال تو کھڑا تھا لیکن عقیدے میں کمزور تھا۔ پروردگار نے کہا فاخرج انک الرجیم، تو نکل جا، تیرا اعمال زیادہ ہے لیکن عقیدہ کمزور ہے۔ ایک کا عقیدہ مضبوط تھا، اعمال کچھ نہیں تھا، ایک کا عقیدہ مضبوط تھا، اعمال کچھ نہیں تھا۔ کس کا؟ حور کا عقیدہ مضبوط تھا، کیا سن رہے ہیں؟ اعمال کچھ نہیں تھا۔ اعمال کیا ہے؟ اس نے لجام فرش پر ہاتھ ڈالا حسین ابن علی کے لے، اعمال کیا ہے؟ حسین کو گھیر کے لایا۔ اعمال یہ ہے کہ یزیدیوں میں سے تھا، لیکن عقیدے میں جب تولا گیا تو عقیدے میں اتنا کھرا اترا کہ حسین کو اپنا اخی کہنا پڑا۔ حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عقیدے سے انسان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال میں اگر نقص ہے تو عقیدہ ڈھانپ لے گا، لیکن اگر اعمال زیادہ عقیدہ کچھ نہیں ہے تو یقین جانیے شیطان کا ہاتھ ہوگا۔ ایک مثال سے باتیں پڑھوں، ایک صلوات پڑھیں گا محمد والے۔ کہ اعمال آپ نے 50% انجام دیے اور 50% میں نقص رہ گیا تو اعمال 50% کا ثواب ملے گا، لیکن عقیدہ ہے 99% اگر کھرا ہے اور 1% کھوٹا ہے تو پورا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ کیسے؟ آپ نے سوچا کہ اللہ ایک ہے، 99% آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، 1% یہ تصور آ جاتا ہے کہ فرعون بھی خدا تھا، وہ جیسے ہی یہ تصور آ گیا 99% کو کھو گیا۔ معلوم ہوا عقیدہ 100% کھڑا ہونا چاہیے، تب وہ اعمال پر ڈھال بنے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ عقیدہ بہتر بنایا جائے۔ عقیدہ اعمال کے لیے صفر بنتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ کیا ہے؟ آپ بزرگان سے بہتر جانتے، بچوں کے لیے عرض کر دوں، اصول دین کا نام عقیدہ، اصول دین کا نام عقیدہ ہے۔ اصول کتنے ہیں؟ بزرگان جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں کہ اصول 5 ہیں، لیکن یہ جعفریہ کے 5 ہیں، شریعت جعفریہ کے 5 ہیں۔ امت مسلمہ کے اصول 5 نہیں ہیں، بلکہ ان کے اصول 3 ہیں۔ ہمارے اصول 5 ہیں اور ان کے اصول 3 ہیں۔ وہ کسے مانتے ہیں؟ توحید، رسالت اور قیامت، یہ 3 چیز کو مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں توحید، عدل، رسالت، امامت اور قیامت، یہ 5 چیز کے مرکب کا نام عقیدہ، جسے اصول دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب ہم 2 چیز زیادہ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک انسان اعمال رکھتا تھا، اللہ کو تو مانتا تھا لیکن اللہ کو عادل نہیں مانتا تھا۔ آپ نے سب جن تاریخ پہ طرف لے جا رہے ہیں آپ کو۔ اللہ کو
مانتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کا رکوع سجدہ کرتا تھا، لیکن اللہ کو عادل نہیں مانتا تھا۔ کیسے ظاہر ہوا؟ جب پوچھا گیا کہ اے شیطان تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے جواب دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی شیطان عدالت الہیہ پر حرف لا رہا تھا۔ عدالت الہیہ کا قائل نہیں تھا۔ بھئی اسی طرح سے جس طرح سے ہم علی کو مولا تو مانتے ہیں لیکن علی کی نہیں مانتے، علی کو مولا مانتے ہیں علی کی نہیں مانتے، حسین کو مولا مانتے ہیں لیکن حسین کی نہیں مانتے ہیں، اسی طرح سے وہ اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا۔ اللہ کی نہ ماننے پر پروردگار نے کہا کہ نکل جا، اب تو رحمتی بزم میں نہیں رہ سکتا۔ سن رہے؟ رحمتی بزم میں تو نہیں رہ سکتا، کس لیے؟ کیونکہ یہ سب کچھ مانتا تھا، عدالت کو نہیں مانتا۔ ایک چیز نکال دیا شیطان نے، عدالت۔ دوسری چیز، انکار کس کے سجدے کا کیا؟ آدم کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ خلیفہ لفظ امام سے تعبیر کیا جاتا ہے، امام کا بھی نام ہے اور خلیفہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یعنی اول منزل پر شیطان دو چیز کا منکر نظر آیا، ایک عدالت کا منکر نظر آیا، کیا سن رہے ہیں؟ ایک امامت کا منکر نظر آیا، تو معلوم ہوا کہ جن کے اصول تین نظر آئے، جس کے اصول تین نظر آئے اس کا شجرہ کہاں سے مل رہا ہے، اور جس کے اصول پانچ نظر آئے انہیں سینہ ٹھوک کے کہنا پڑتا ہے میرا شجرہ اہل بیت سے ملتا ہے، کیونکہ ہم اصول ان کا مانتے ہیں کہ وہ اللہ کو عادل بھی مانتے ہیں اور امامت کے بھی قائل ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کائنات میں دو چیزوں کو چھوڑا کیوں گیا؟ اول منزل پر پھر شیطان نے دو چیزوں کو چھوڑا، اور اس کے فالوور جتنے ہیں آج تک دو چیزوں کو چھوڑتے چلے آ رہے۔ عدالت کو نہیں مانتے۔ عدالت کیا ہوگی؟ عدالت کسے کہا جاتا ہے؟ کہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظلم نہ کرے، اگر ظلم کر رہا ہے تو وہ عادل نہیں ہو سکتا۔ اب جب پروردگار نے ابراہیم خلیل کو امامت عطا کی تو پروردگار کے بارگاہ میں ابراہیم خلیل نے دعا مانگی کہ پروردگار یہ عہدہ امامت ہماری ذریت میں باقی رکھ، تو پروردگار نے خوبصورت جواب دیا، کہا لا ینال احد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، چونکہ عدالت کو اس لیے ہٹایا گیا کہ منصب امامت پر ظالموں کو بٹھانا تھا، منصب امامت پر ظالمین کو بٹھانا تھا، اس لیے اول منزل پر ہی عدالت کو ہٹا دیا گیا کہ تاکہ امامت سے عدالت کا کوئی ناطا نہ رہے، جب امام ظلم کرے تو کوئی انگلی نہ اٹھائے، اسی لیے کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے، ایک فرقہ اٹھا دیتا، ایک فرقہ انگلی اٹھا دیتا ہے، بھائی یہ عالم ہے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ امام ہے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں، بھائی انہیں تو ایسا ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا کیا ہونا چاہیے؟ کہا اگر یہ امام ہیں تو انہیں عادل ہونا چاہیے۔ ہم نے کون سے امام؟ کہا یہ مسجد جامع مسجد کے امام جو ہیں انہیں عادل ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا ایک مختصر سے جامع مسجد کا عالم وہ عادل نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ ارے امت مسلمہ کا امام المبین اگر عادل نہ ہو تو وہ یہ دین کی نیا کو پار کیسے لگائے گا؟ اسی لیے ہمارے یہاں شرط رکھی گئی ہے کہ ہمارا امام جو ہوگا وہ عادل ہوگا، ہمارا امام جو ہوگا وہ انصاف پر ہوگا، ہمارا امام جو ہوگا وہ علمدار ہوگا، ہمارا امام جو ہوگا
دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ملتی. بہادر ہوگا تو جاہل ہوگا، عالم ہوگا تو بہادر نہیں ہوگا. دو چیزیں ایک ساتھ متضاد چیزیں ہیں، یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے. اگر عالم ہے تو وہ اکھاڑے میں پہلوانی نہیں کر سکتا، اور اگر پہلوان ہے تو وہ یونیورسٹی میں جا کر کے پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ذہن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ علم کو قبول کرے. پروردگار نے کہا تمہارے ہاں متضاد چیزیں اکٹھا نہیں ہوگی، لیکن ہم جس کو امام برحق بنائیں گے اگر میدان جنگ میں جائے گا تو اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے، اور مسند علم پر بیٹھ جائے گا تو اس سے بڑا عالم کوئی نظر نہیں آئے گا. یہی تو ہوا. آپ دیکھیں کہ مسند علم پر بیٹھ گیا تو اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. کہا جو پوچھنا ہو پوچھ لو. بھائی یہاں تو امام ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، لیکن یہ امام ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے ہم آگاہ ہیں. یہاں تو زمین کا راستہ میں نہیں معلوم، ارے میں کانودہ کا راستہ نہیں معلوم، 3 دن سے یہاں قیام کیے ہوئے ہیں، ہمیں کانودہ کا راستہ امام بارگاہ سے گھر تک معلوم ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم دعویٰ کیسے کریں گے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو؟ معلوم ہوا وہی دعویٰ کرے گا جو عالم بالذات صدور ہوگا، جو علم لدنی لے کر کے آیا ہوگا، اس کائنات میں جانشین رسول بن کر کے آیا ہوگا، وہی دعویٰ کرے گا جو پوچھنا ہو پوچھ لو. علی سے پہلے اور علی کے بعد کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو. معلوم ہوا علی نے بتا دیا کہ امامت ہی دعویٰ کرتی ہے، امامت ہی دعویٰ. اور عزیزو یہ امامت ایسی ہے جو مطلقہ امامت ہے. ابراہیم خلیل کو جو امامت ملی وہ کیا ملی؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. تو یعنی اب لوگ جب تک ہیں جب تک کہ ابراہیم کی امامت ہے، یعنی عرش پر ابراہیم کی امامت نہیں ہے، بھولے بدمان کے درمیان ابراہیم کی امامت نہیں ہے، چرند و پرند کے درمیان ابراہیم کی امامت نہیں ہے، نباتات کے درمیان ابراہیم کی امامت نہیں ہے. لیکن آئیے دیکھیں امام مبین جو اس کی حکومت عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، جنت میں بھی ہے، قسیم النار والجنہ بھی ہے، اور صراط مستقیم پر بھی ہے، برزخ میں بھی ہے. عزیزان گرامی صراط، علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم پر جس کے ہاتھوں میں علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا وہی صراط مستقیم سے گزر پائے گا، اور جس کے ہاتھوں میں پروانہ نہیں ہوگا وہ صراط مستقیم سے نہیں گزر پائے گا. بھائی جس نے صراط مستقیم دیکھا ہی نہیں وہ گزرے گا کیسے؟ صراط مستقیم کسے کہا جاتا ہے؟ وہ راستہ جو سیدھا ہے. رسول تفسیر کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. لوگوں نے پوچھا اے رسول صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اور یہاں راویوں نے لکھا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے پوچھا کہ رسول صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. رسول تفسیر کرنے لگے، پھر کھڑے ہوئے. رسول صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ. یہاں تک کہ راوی کہتا 9 مرتبہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کہ رسول صراط مستقیم سے مراد کیا ہے. رسول نے انہیں بٹھا دیا. ایک مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ دروازے پر ایک نوجوان آتا ہوا نظر آیا. مسجد کے دروازے پر جب نوجوان آ گیا تو رسول نے کہا اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ. کیا پوچھ رہے تھے؟ کہ رسول صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ راوی کہتا ہے وہ نوجوان دروازے سے قریب آ گیا رسول کے. جب رسول کے قریب آ گیا تو کہا اے ابو بکر کیا پوچھ رہے تھے؟ تو ہم پوچھ رہے تھے صراط مستقیم سے مراد کیا ہے. تو رسول نے کہا اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لو ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. اور راوی نے لکھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ابو طالب کا لال تھا جسے علی کہا جاتا ہے. تو مسجد نبوی میں رسول نے
کیا تھا رسول نے، اور صحابہ میں سب سے جلیل القدر صحابی سوال کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر سوال کر رہے تھے اس صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجمع پورا متوجہ ہو جائے۔ ابھی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں اور کوئی بچہ اٹھ کے ہم سے سوال کرنے لگے تو آپ حضرات پوری طور سے متوجہ ہو جائیں گے کہ آخر اس نے مولانا سے سوال کیا کیا۔ جب متوجہ ہو جائیں گے تو سوچیں گے کہ سوال کیا ہے، اس کا جواب رسول کیا دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے رسول کے درمیان جب حضرت ابوبکر نے سوال کیا تو سارا مجمع متوجہ تھا، صحابی تھا، نمازی تھا، کیا سن رہے ہیں؟ صحابی بھی تھا اور نمازی بھی تھا، اور اس بزم میں رسول کہہ رہے تھے ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، اس کے راستے کو اپناؤ گے سیدھا راستہ مل جائے گا، اس کے راستے سے دور ہو جاؤ گے کبھی صراط مستقیم نہیں ملے گا۔ یہی تو ہوا، کائنات میں لوگوں نے اپنا راستہ بنانے کی کوشش کر دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ حضرات اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا ہم سے زیادہ صحابہ کی کون عزت کرے گا، احترام کرے گا؟ ہم سے زیادہ صحابہ کا احترام کون کرے گا؟ میں صحیح کو صحابی مانتا ہوں، غلط کو صحابی نہیں مانتا۔ نہیں، صحیح جو ہے وہ صحابی ہے، لیکن کسی غلط کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے۔ کہنے لگے مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہم نے کہا ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، صحابی کا بھی احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ صحابی دودھ کے مانند ہیں اور اہل بیت پانی کے مانند ہیں۔ وہاں صاحب آپ نے مثال کیسی دے دی؟ صحابی دودھ کے مانند ہے اور اہل بیت پانی کے مانند ہے۔ ہم نے کہا بے شک، آپ یہ بتائیے کہ دودھ پاک ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں پاک۔ ہم نے کہا دوسرے کو پاک کر سکتا ہے؟ کہا نہیں بھائی، دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا پانی؟ کہا پانی خود بھی پاک ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ پانی خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ ہم نے کہا صحابہ پاک تو ہیں، دوسرے کو پاک نہیں کر سکتے۔ اہل بیت خود بھی پاک ہیں، دوسرے کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ تو بس یہی فرق ہو گیا اہل بیت اور صحابہ میں کہ وہ خود بھی پاک تھے، دوسروں کو بھی پاک کرتے تھے، اور صحابہ پاک ہو جاتے تھے رسول سے بس ہو کر کے۔ فرق یہی ہو گیا۔ ہم احترام دونوں کا کرتے ہیں لیکن منزلت دونوں کی فرق ہے۔ صحابہ گھر کے باہر، اہل بیت گھر کے اندر، یہی تو ہے۔ جو گھر کے اندر رہے گا وہ اسی کو تو اہل بیت کہا جائے گا، جو گھر کے باہر اسی کو صحابہ کہا جائے گا۔ صحابہ کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ دہلیز کے اندر پیر رکھتے، اہل بیت وہ ہیں کہ ان کی ضرورت اتنی ہے، پروردگار نے ان کو اتنی حیثیت دیا ہے کہ وہ چاہیں تو چادریں کسا کے اندر چلے جائیں، چادریں کسا کے اندر چلے جائیں، اور جب چادر کے اندر چلے جائیں تو ام سلمہ پوچھے کہ اے رسول کیا ہم اس چادر کے اندر آ سکتے ہیں؟ تو ام سلمہ سے رسول نے فرمایا کہ تو خیر پہ تو ہے لیکن تو چادر کے نیچے نہیں جا سکتی۔ خیر پر رہنے والی بیوی چادر کے نیچے نہ جا سکے تو وہ بیویاں کہ جن کا خیر سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو، اس صلوات پڑھیں ہم سے زیادہ کون احترام کرے گا؟ احترام تو ہم ہی کرتے ہیں۔ ہم نے احترام تو میسم کا کیا، ہم نے تو احترام قمر کا کیا، ہم نے تو احترام موسیٰ کا کیا، ہم نے تو احترام بلال کا کیا۔ ہم نے وہاں سے سیکھا ارے علی تو بلال کا آقا ہے، علی تو موسیٰ کا مولا ہے، ہم تو بلال کے پیر کی جوتی بھی نہیں ہے۔ ہم وہاں سے سیکھتے ہیں کہ جب بلال ایسا ہے تو بلال کا آقا کیسا ہوگا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں جب موسیٰ ایسا ہے تو موسیٰ کا آقا کیسا ہوگا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب سلمان ایسا ہے تو سلمان کا آقا کیسا ہوگا۔ یہی تو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ پہلے نیچے سے چڑھو تب اوپر جاؤ گے۔
ڈائریکٹ اوپر چڑھ جاؤ گے تو گر جاؤ گے، ہڈی بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہی تو ہوا کہ جو مسند کے قابل نہ تھے وہ جا کے مسند پر بیٹھ گئے اور لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ منزل آ گئی کہ آپ یہاں بیٹھ گئے، کہاں بیٹھے تو ہیں، لیکن ہم ایک درجہ نیچے بیٹھے۔ عزیزان گرامی، چونکہ تاریخ اگر نگاہ میں ہوتی ہے تو انسان فوراً تعریف کرتا ہے۔ منبر پر جس بالائی پر رسول بیٹھا کرتے تھے اس بالائی پر کوئی نہیں بیٹھا، جتنے بھی آئے ایک درجہ نیچے بیٹھے۔ لیکن 25 سال کے بعد جب رسول کا وارث آیا تو اس نے وہاں قدم رکھا کہ جہاں پر پہلا بیٹھا، دوسرا بیٹھا، تیسرا بیٹھا، وہاں پر قدم رکھ کے اور وہاں بیٹھا کہ جہاں رسول بیٹھا کرتا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا، ارے بھائی یہ تو وہاں بیٹھ گئے کہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں تو کہ بیٹھنے والا کیسا ہے، بیٹھنے والا کیسا کا۔ پہلے تو جتنی رعایت کی تھی کم سے کم ایک سیڑھی نیچے بیٹھا، دوسرے نے رعایت کی 2 سیڑھی نیچے، تیسرے نے 3 سیڑھی نیچے جا کر کے اپنی جگہ تلاشی۔ لیکن یہ علی تو اس جگہ پر بیٹھ گئے کہ جہاں پر رسول بیٹھا کرتے۔ ہم نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، یہ علی کو دیکھتے کہ علی ہے کون؟ کہ انا علی من نوری واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں۔ ایک نور سفر کر گیا، دوسرا نور منبر پر بیٹھ گیا اور سوال کیا، جو سوال کرنا ہو ہم سے پوچھو۔ عزیزان گرامی، یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے جس کو وسیع رسول، جانشین رسول کائنات میں بنا کر کے پروردگار نے بھیجا، اور علی نے ہر مارکے کو سر کر کے بتایا کہ ہمیں پروردگار نے مجاہد دین بنا کر کے بھیجا۔ اسی لیے شرط ہے شہادت میں کہ جان و مال کی پرواہ نہ کی جائے۔ اسی لیے وہ کامیاب انسان کہ جس نے مرحب و انتر و خیبر و خندق ساری جنگ فتح کی ہو، لیکن جیسے ہی ابن ملجم کی ضربت لگتی ہے تو وہ فوراً کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، آج کے دن میں کامیاب ہو گیا۔ اے علی یہ بتائیے، اس سے پہلے آپ کامیاب اپنے کو نہیں سمجھتے تھے؟ آپ نے مرحب کے سر کو کاٹا، آپ نے اندر کے سر کو کاٹا، آپ نے خیبر کا مارکا سر کیا، آپ نے بہت کا مارکا سر کیا، کیا آپ کامیاب اپنے کو نہیں سمجھتے تھے؟ کہ آپ کامیاب تو تھے لیکن کامل طور سے کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ امامت کے لیے شرط ہے کہ شہادت ہو، امامت کے لیے شرط ہے کہ شہادت ہو۔ اسی لیے ہمارے چوتھے امام، بس وقت تمام ہو گیا، بس یہیں سے مسائل میں شروع کر دیں۔ ہمارے چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، اس کے بعد آپ کیوں رو؟ کہا منہار تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت میری میراث ہے لیکن ماں بہنوں کی بے رضائی میراث نہیں۔ میں منہار کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے یہ تمہارا امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں باندھے ہوئے اور کشا کشا پھرایا جا رہا تھا، اور اونٹ پر ہماری ماں بہنیں پیر ہلا کر کے پھرائی جا رہی تھی، منادی ندا دے رہا تھا حاضری زینبو حاضری تم میں کلثوم۔ عزیزان گرامی، منہال کہتا مولا آپ کو سب سے زیادہ غم کہاں ہو؟ امام فرماتے ہیں منہال الشام الشام الشام۔ عزیزان گرامی، منہال نے پوچھا مولا آپ نے 3 مرتبہ شام کا نام کیوں لیا؟ تو منہال سے مولا نے کہا کہ اے منہال وہ شام کا بازار کہ جس کو آراستہ کیا گیا تھا، سجایا گیا تھا، ان کے درمیان سے ہمیں گزارا گیا، سلوک یہ کرتے تھے جیسے غلاموں کو گزارا جاتا ہے، ارے اسی طرح سے ہمیں بازار سے گزارا
میں ہر جگہ گزارش کرتا ہوں فضائل میں کنجوسی کر جائیے گا لیکن رونے میں کنجوسی نہ کریے گا، کیونکہ ایام ایسا رونے کے لیے ہے۔ دکھیاری ماں سیدہ آئی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے عزادارو اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ منہال پوچھتے ہیں مولا دوسرا شام کا وہ شام کا دربار کہ جس پہ یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے تشت پر میرے بابا کا سر رکھا ہوا، میرے بابا کا سر رکھا ہوا تھا اور یزید کے ہاتھوں میں ایک چھڑی ہوئی تھی، میرے بابا کے دندانے مبارک پہ مارتا تھا اور کہتا تھا ارے یہ وعد کا بدلہ، یہ خیبر کا بدلہ، یہ خندق کا اور میں حال یہی ہے نہیں بلکہ یزید تک پر بیٹھا میں شراب پی رہا تھا اور شراب پیتے پیتے جب کوزے میں کچھ شراب بچ جاتی تھی تو میرے بابا کے دش میں ڈال دیتا تھا۔ ارے میرا حال جوان بیٹا جس کا موجود ہو وہ کیسے برداشت کرے؟ ارے میں کیا کروں؟ میں اتنا مجبور کہ کچھ نہیں کر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ منہال اب تو یہ ہو گئی کہ یزید کے دربار میں جب کھڑے ہوئے تو یزید نے کہا کہ ہم علی کی بیٹی سے گفتگو کرنا چاہتے۔ منہال کیسی گزر گئی ہوگی جب یزید نے کہا ہوگا کہ ہم زینب سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیا ہوا مولا؟ کہ تمام بیویوں کو اس سے کہا ہٹ جائے، تمام بیویاں ہٹ گئی لیکن ایک زن حبشہ ہے جسے فضہ کہا جاتا ہے وہ نہیں ہٹی۔ شمر تازیانہ لے کے بڑھا، عزیزان گرامی جب شمر تازیانہ لے کے بڑھا تو فضہ نے دیکھا یزید کے درد کے پیچھے 800 کرسی نشین حبشی غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ حبشیوں سے ایک مرتبہ حبش کی شہزادی فضہ مخاطب ہوئی، اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ اور تمہاری شہزادی کو تازیانے مارے جا رہے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ حبشیوں نے اپنی تلوار نکال لی اور نکال کے کہا یزید اگر میری شہزادی پر تمہیں لگائے گئے تو ہم قوم کی ندی بہاریں گے۔ ارے منہال میں اسی وقت طرف گیا کہ فضہ کے بچانے والے موجود ہیں لیکن سید سجاد اور زینب کا کوئی جانے والا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ منہال نے پوچھا مولا تیسرا شام کا وہ شام کا قید خانہ کہ جس میں نہ دن کے دھوپ کی سے بچت تھی نہ رات کی شبنم سے، حالت یہ ہو گیا تھا کہ ہماری جلد سوکھ گئی تھی اور میری 4 سالہ بہن دھوپ کی تاب نہ لا کر کے بھوک اور پیاس سے اس دنیا سے چلی گئی۔ ارے منہال میں اتنا مجبور تھا کہ اپنے بہن کے جنازے کو اٹھانے کے لیے میں نے سہارا لیا، قبر کے پاس رہ گیا تو آنکھ بلند ہوئے، آواز آئی لا زین العابدین میری امانت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما بعملہ۔ مرحبا محمد و محمد کا ہمارے مختصر اعمال قبول فرما، مومنین کے لیے حیات پورا فرما۔ پروردگارا ہماری ناخوں کو رومال سیدہ کے گھر بنا۔ پروردگارا ہمارے نوجوانوں کو شر شیطانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں صحیح معنوں میں حسین کے عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے
اس مجلس میں آنے کا فائدہ آج جو بھی ہو اسے ہم اہل بیت کو ہدیہ کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے حضور میں ثواب حاضر ہو۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس بارگاہ میں آنے کے بعد ہمیں گریہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین میں جو مریض انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگارہ مارجہ اور علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگارہ مزارات مقدسہ کے حفاظت فرما۔ پروردگارہ دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، منتقم ابن حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آباد منصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین